مادیت اور روحانیت پر آج ایک اہم ٹاپک ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ کبھی ہم مادیت پرست ہو جاتے ہیں تو کبھی ہم صرف روحانیت پرست ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں سورہ حدید کی 25 فگر کی آیت ہے، اس کی روشنی میں مادیت اور روحانیت پر بہترین لیکچر اور بحث ہوگا، جس سے ہماری زندگی میں اعلیٰ پایا کی ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئے گا اگر ہم غور سے اس ریسرچ شدہ لیکچر پر دل کے کانوں سے غور و فکر کے ساتھ تدبر سے سنیں گے، ہماری زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا۔ قرآن میں اکثر جگہوں میں میزان لفظ آتا ہے۔ میزان سے مراد آپ کی فطرت سلیمہ ہے، جو قرآن کی صورت میں نازل فرمایا گیا ہے۔ انسان کی دل دماغ کی جو نیچر ہے، فطرت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اتار کے اپنے کلام میں قرآن کی فکر نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے پہلی چیز جو نازل فرمائی اصلاح کے لیے، انسانی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیز نزول فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو صحیح غلط کا ترازو نہ ہوتا۔ اس ترازو کو توازن دینے کے لیے حدید یعنی لوہا اتارا، جو راست پر لانے کے لیے کام آتا ہے۔ اور دوسرے فوائد اس لوہے پہ آپ ریسرچ کریں تو بہت سے اور فائدے آپ کو میسر آئیں گے، جس میں سے نیٹ کے ذریعے سے آپ حق کو غالب کر سکتے ہیں، تبلیغ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مخبری اور انٹیلیجنس کے ذریعے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کی جرنیل تھے اب جو ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رازدان، یعنی مادیت کو قبضہ میں لا کر آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو میں آیات کا مفہوم بیان کرتا ہوں، یہاں پر صرف مادیت کا یا صرف روحانیت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ فوائد نمبر 25 سورہ حدید میں انسانی زندگی کو ترقی کی طرف ہر طرف سے روحانیت اور مادیت کی جو ایک ترقی گروہ کو ملا کر جو چلنے کا نام ہے، اس کا نام ترقی ہے۔ تو اس میں صرف روحانیت سے بھی کام نہ چلے گا اور صرف مادیت سے بھی کام نہ چلے گا۔ اس آیات کا مفہوم یہی ہے، میں آگے جا کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابھی تھوڑا کلاسیکل گفتگو ہو رہا ہے تجسس کے لیے۔ اگر کسی کے پاس بہت مادیت ہے اور روحانیت نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ تو آپ کے پاس صرف روحانیت ہے، مادیت نہیں، پھر بھی ناکام ہے۔ آپ کے پاس صرف مادیت ہے، روحانیت نہیں ہے، پھر بھی ناکام۔ اگر کسی کے پاس صرف کتاب ہے یعنی روحانیت ہے اور مادیت یعنی لوہا نہیں ہے تو وہ بھی ناکام ہے۔ جیسے آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت کم مقدار میں ہے، آج مسلمانوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت کم مقدار میں ہے، صرف روحانیت یعنی کتاب ہے، اس لیے ہم غالب نہیں ہیں دنیا میں۔ ہم اس وقت غلام ہونے کی مین وجہ یہی ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے اور مسلمان اعلیٰ ہونے کے لیے خدا نے اخذ کیا تھا، انسان کو بنایا ہی اور مسلمان کو اور کتاب کو اتارا ہی، وانزلنا الحدید اور لوہا کو اتارا ہی اللہ نے مسلمان کو اعلیٰ یعنی حکمران اور ہر قسم کی نگرانی کا سردار بنانے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، روحانیت کو بھی اور مادیت کو بھی۔ یہاں پر ہم نے کتاب اتارا، اللہ فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں بڑی طاقت ہے کہ اس آیات میں خدا خود فرماتا ہے کہ مادیات میں بڑی زور کی قوت ہے، فیہ باس شدید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیات میں بھی بڑی زور کی قوت ہے۔ اس کو ہم نہیں سمجھ رہے، ہم صرف روحانیت کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور مادیات کو اگنور کر رہے ہیں، جبکہ اسباب کا انکار
کفر ہے اور اسباب پر یقین شرک ہے۔ اگر روحانیت نہ ہو تو اسباب پر یقین ہو جاتا ہے، اگر مادیات نہ ہو تو اسباب سے انکار ہو جاتا ہے۔ ہم یا تو کافر ہے یا تو مشرک ہے اس آیات کی روشنی میں۔ انسانی جسم میں اگر آئرن یعنی لوہا کی کمی ہو جائے تو قوت کم ہو جاتی ہے۔ انسان میں قوت جو ہے وہ کس وقت کم ہو جاتی ہے؟ آئرن کی کمی سے۔ آئرن کس چیز کو؟ لوہے کی طاقت کو۔ اسی طرح کا ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی کمزوری کا باعث ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمان ممالک کمزور ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وانزل حدید فی باس شدید، جو بڑے زور کی قوت ہے، کہا اس کی بڑی کمی ہے۔ ہر چیز پر لوہا لگانی پڑتی ہے۔ لوہا جو ہے یہ ہر چیز پر لگانی پڑتی ہے۔ جب تمہارے جسم میں بھی آئرن نہ ہو تو آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تم خود بھی آئرن بن جاؤ۔ اللہ تو سخت قوت والا ہے، اللہ تو سخت قوت والا ہے۔ تو تخلقوا باخلاق نے تم خود بھی ایک قوت بن جاؤ۔ زبردست خدا کی صفت ہے، زبردست ہونا، سخت قوت بننا، مضبوط ہونا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، زبردست ہونا۔ اس کو اپنی صفات میں بغیر لوہے کی کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ زبردست ہونے کے لیے عزت علی الکافرین ذلت علی المؤمنین، عزت ہونے کے لیے تو آپ نے بغیر لوہے کی کیسے عزہ بننا ہے؟ ہماری جو تصور دین کے بارے میں ہے وہ ناقص ہے۔ ہم جو تصور دماغ میں رکھتے ہیں آج کل 90% جبکہ 99% ہم مسلمان جو دین کے بارے میں تصور رکھتے ہیں اپنے دماغ میں وہ ناقص ہے۔ وہ کیسے ناقص ہے میں آگے جا کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ وہ ناقص کس وجہ سے اس کا میں دلیل دوں گا، اس کا مضبوط پروف پیش کروں گا۔ اس آیت کی روشنی سے یہ آیت ہماری تصور دین کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، یہ ہماری جو تصور ہے، جو غلط ناقص تصور ہے، اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ہم دیکھو، ہماری سوچ دیکھو کہ ہم ہندوانہ اسلام میں ہندو کا گنگا نہا کر پاک ہونے کی تصور کی طرح کیا کرتے ہیں۔ جو ہندو کا بھی روایت ہے، وہ گنگا ایک اس طرح کا یہ نالا ہے جیسا ہمارے یہ کلگا نالا ہے، وہاں پر نہاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ جھنجھوڑ کر صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا تصور ہے ہمارا کہ ہم عمرہ کر کے پاک آ گئے، باقی قرآن کس لیے نازل ہوا اس کی فکر ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ یہ قرآن کس لیے نازل ہو، قرآن کا مقصد ہی کیا ہے، اس کے بارے فکر ہی نہیں، بس عمرہ کرنا ہے اور گناہ سے پاک ہونا ہے، صرف یہ تصور ہے۔ بے شک یہ تصور بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ ناقص تصور ہے۔ صرف بس عمرہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، دوبارہ تصور ہے۔ قرآن تو صرف سننے اور ثواب کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تلاوت کرنے کے لیے، صرف تلاوت کرنے کے لیے یا صرف سننے کے لیے یا صرف ثواب کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو نظام عادل قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو آپ کو ظاہر کرنے کے لیے آیا، آپ کو زبردست بنانے کے لیے آیا۔ ہاں، اس کے ساتھ خدا نے صرف قرآن نہیں اتارا، اور قرآن کے ساتھ یہ آیت میں اللہ خود فرماتا ہے، اس کے ساتھ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لوہا بھی نازل فرمایا جس میں سخت قوت ہے۔ اب دیکھو سورۃ حدید کی آیت نمبر 25 کو دیکھو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، صرف روحانیت کا ذکر نہیں کرتا، یہاں پر مادیات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ مادیات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم مادیات کے منکر ہیں، ذہنی منکر ہیں۔ خانقاہیت رہبانیت کا اثر سے وجود میں آ گئی۔ یہ جو خانقاہیت ہے، صرف توکل کر کے،
صرف اللہ اللہ کر کے ایک جماعت مسجد میں کہا کہ ہم تو متوکلی نہیں کرتے، جماعت میں مسجد میں ڈیرا لگا دیا، عمر کا دور تھا، ان پہ ڈنڈا لگا دیا۔ اللہ رب العزت سورج کی شوق کے ذریعے سے سمندر سے بادل کی شکل میں اوپر لے جاتا ہے، پانی کو اوپر سے بارش کی شکل میں زمین میں لاتا ہے، اور زمین سے فصل کی شکل میں اور پھل فروٹ کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں اوپر زمین سے پھاڑ کر اوپر نکالتا ہے۔ تو کس نے کہا کہ جاؤ عبدوں کا حکم ہے فرما۔ تو یہاں پر خلقیت ربانیت کے اثر سے جو ہے وہ عیسائیوں پر ربانیت کے اثر سے وجود میں آ گئی۔ اللہ کی دین کی ترازو جہاد ہے۔ جو میزان لفظ آتا ہے، جو میزان لفظ ہے، اس کا مطلب جو ہے اللہ کی دین ترازو جو ہے، جو دین ہے وہ اللہ کی دین کی جو ترازو جہاد ہے، جہاں پر بندے پرکھے جاتے ہیں۔ اگر کافر دلیل کو تسلیم نہ کرے تو لوہا فیصلہ کروا لیتا ہے۔ کیا چیز فیصلہ کروا لیتا ہے؟ یہ جو ہا میم عین سین کاف ہے، یہ ہا سے کیا ہے؟ حق، میم سے میزان، اور عین سے لعل، اور سین سے سعد، اور کاف سے قریب۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کے ہر لفظ، ہر چیز بہت گہرا اشارہ اور بہت گہرا علم چھپا ہوا۔ آپ دیکھو تو یہاں پر اللہ کی دین کی ترازو جہاد ہے، جہاں پر بندے پرکھے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ترازو ہے، جہاد ایک ترازو ہے، جہاں پر اچھے مخلص اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر کافر دلیل کو تسلیم نہ کرے، آپ نرم قول اللینا اللہ نے فرمایا ہے، نرم اور مضبوط دلیل سے بات پیش کرے، پھر بھی تسلیم نہ کرے تو لوہا فیصلہ کروانا، لوہا اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اب دیکھو لوط علیہ السلام کے دور میں تہجد گزار اور مراقبے والے بھی تھے، اب ایک مثال ہے یہ، مگر انہوں نے گناہ کے خلاف محنت نہیں کی، اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، سب پر جو پتھروں کا بارش آ گیا، جو نیچے سے اوپر ہو گیا۔ جو گاؤں تھا وہ ابھی بھی جاوید چودھری کالم میں لکھتا ہے کہ وہاں پر گئے تو کتنی فٹ نیچے گرا پودا تو پانی سے بدبو آتا ہے، وہ عذاب کا جگہ، وہ جس کی سارے عذاب کی لپیٹ میں کیوں آ گئے؟ وہ گناہ کے خلاف اپوزٹ محنت نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور لوط کی بیوی پر بھی کیونکہ ان کی نفی نہیں کرتی تھی، وہ جو غلط کام کرتے تھے لواطت، ان پر وہ نفی نہیں کرتی تھی، اور لوط علیہ السلام سے کہتی تھی کہ تم اپنا کام کرو، ان کی ذاتی دلچسپی پر کیوں جھگڑتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے عذاب کا نشانہ اس کی بیوی کو بھی بنایا۔ ہماری نظر صرف جائے نماز پر لگی نہیں ہونی چاہیے، صرف جائے نماز پر ہماری نظر صرف ادھر نہیں ہونا چاہیے، بصیرت زماں ہونا چاہیے، زمانے کی بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے، یہ جو اسلام نام جو ہے، یہ نظام کا نام ہے۔ 800 سال سے ہم کو قرآن کی نشانیوں پر تخلیقی کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ گزرے 800 سالوں میں جب ہم غلامی دماغ جو غلام ہے اور پوری دنیا میں صرف 6 ملکوں کا حکمرانی راج چل رہا ہے، اور یہ ذلیل ہونے کی مین وجہ کیا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان پر تخلیقی مطلب غور فکر کے لیے کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کیسے روکا گیا؟ ایسے روکا ہے کہ 1857 کے بعد علماء سے ان کی جائیدادیں، ان کے پاس جو پراپرٹی تھی مدرسوں کے نام پر، فروغ کا ربو کے، ان سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور ان کو ملا بنا کر صرف مسجد کی ممبر پر لا کر ان کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد، اسلام آزاد۔ غلط و گوڑ میں اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال فرماتا ہے، چمی گو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ۔ میں مسلمانوں کو کیسے میں آگاہ کروں؟ میں ڈرتا ہوں، میں کانپتا ہوں کہ
کہ لا الہ الا اللہ کی راستہ بہت سخت ہے، کٹھن والی راستہ ہے، کٹھن والی راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع جوانی میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے تاجر تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اسلام کا نظام غالب کرنے کے لیے تلوار اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا، کیوں؟ نظام کو غالب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ متلاشی تھے، وہ غار میں بیٹھ کر وہ فکر کرتے تھے۔ اوجرا کا ضالن، یہ ضالن کے معنی مفسرین نے متلاشی کے کیے ہیں۔ فہدا، پھر نظام بھیجا۔ اب نظام کے جو ظالمانہ نظام تھی اس کے خلاف چل رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے آپ کو قرآن دیا، نظام دیا، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ فہدا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نظام غالب کرنے کے لیے تلوار اٹھایا، اور اس وقت سخت نبوت میں تلوار لگی، دانت ٹوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن کمک کافر نے جب کندھے پر زور سے تلوار ماری، اور کافر نے کہا، ابن کمک کا بیٹا کمبا توڑنے والا کہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک کندھے میں درد ہوتا تھا، انہوں نے 2 لوہے کی ریپ پہنی تھی، تو اسے وہ طلاق ملی۔ اور بیٹیوں کو طلاقیں ملے مگر کام سے لگے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام سے لگے رہے، اپنے کمزوری کو کبھی نہیں دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوری کو کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا اور دکھایا نہیں، اگر کچھ ہے تو بھی صحابہ میں ہے تو بھی، جبکہ منافقوں کو بھی اپنے جماعت کے ساتھ ملا کے چلایا، اور تعریف قلب کرتے رہے۔ جو فضائل کا تعلق ہے اس وقت کے لیے جو ہمارا نظام غالب ہے، ہمارے جو فضائل ہے، مسلمان کی جو فضائل ہے وہ کب تک ہے؟ یہی ہے کہ جب تک آپ کا نظام جو ہے غالب ہو، پھر فضائل ہے آپ کو۔ قرآن حالات کو بدلنے نہیں، دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن سب سے پہلے جو ہے دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ دل بدل جائے تو حالات خود بخود بدلتے ہیں۔ آپ نے دلوں کو بدلنے کے لیے جذبات میں آئے، آپ نے دلوں کو بدلنے کے لیے جذبات میں آئے، بغیر بات کرنی ہے، بغیر جذبات کے آپ نے بات کرنی ہے، ورنہ لوگ انا کو مسئلہ بنا لیں گے۔ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے جماعت بنانے کا طریقہ یہاں پر ایک فارمولہ، ایک قرآنی اور حدیث کا مفہوم، یہاں پر دلوں کو بدلنا ہے، دلوں کے تاروں کو چھیڑ کر ان کو بدلنا ہے۔ لیکن آپ نے جذبات میں آئے بغیر بات کرنی، لوگوں سے بات کرنی، ورنہ لوگ انا کو مسئلہ بنا لیں گے۔ جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم، وقتی نہیں مانیں گے۔ اس کا معنی یہ جو نعمان استاد یہی کرتا ہے کہ وقتی وہ لوگ نہیں مانیں گے، اس کا معنی یہ ہے یہاں یوسف کے بھائیوں کو مکہ والوں کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ آخر میں لقومی یؤمنون، مستقبل میں ایمان لے آئیں گے۔ یہ آیات جو یہ اس کے دلیل دیتا ہے کہ آخر میں مستقبل میں وہ جو ہے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح جیسے ابو سفیان وغیرہ نے ایمان بعد میں فتح مکہ پر ایمان لے آئے تھے، تو اس لیے اگر آپ انا میں آئیں گے، آپ نے جذبات میں آئیں گے تو انا کا مسئلہ بنائیں گے۔ اگر ان کے اندر سے اگر تسلیم بھی ہے تو بھی انا کی وجہ سے نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ قرآن پر فوکس ہونے سے خدا تجھے فرقوں سے بچاتا ہے، تفرقے اور تعصبات سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی بھی شے دنیا میں حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنے کا قانون بنایا ہے، قیمت ادا کرنے کا قانون بنایا ہے۔ محنت تو ہوئی ہے، بغیر محنت اللہ کے اصول اور سنت اور طریقے ہے کوئی چیز اعلیٰ پائک عطا نہیں فرما۔ اور محبت الہی کو حاصل کرنے کی قیمت انسانوں سے محبت کرنا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا بھی مفہوم ہے
کہ وہ پوری کائنات کے تمام انسانوں سے محبت رکھتے تھے، عشق رکھتے ہیں۔ انسانوں سے جو نفرت ہے، انسانوں سے نفرت کرنے والی دل میں خدا کی محبت کبھی نہیں داخل ہوتی ہے۔ جو انسان سے نفرت کرتا ہے اس کی دل میں اللہ کی محبت داخل کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ نے سینے میں ایک ہی دل پیدا کیا ہے جس میں یا نفرت ہوگی یا محبت۔ دل میں یا تو نفرت ہوگی یا تو محبت ہوگی۔ اگر نفرت کا گندا قطرہ بھی محبت میں داخل ہو جائے تو سارا محبت ناپاک ہو جاتی ہے۔ نفرت کے ایک قطرے کو بھی اگر آپ اپنے دل میں داخل کریں گے تو سارا جو محبت تھا، جو محبت کا دودھ تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ جیسے دودھ کی بالٹی میں آپ پیشاب کا قطرہ بھی گرائے تو وہ ضائع خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے مصطح رضی اللہ کی، نفرت کا ایک قطرہ نے ابو بکر رضی اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی کو مدد مصطح سے روکا تھا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کے کام میں سرگرم رہے تھے، تو اللہ جل جلالہ کو قرآن اتارنا پڑا کیونکہ اس کی نفرت دل پہ پڑا۔ یہ ایک دلیل ہے، پڑا جب 24/22 24 صورت ہے اور ڈبل 2 آیت ہے، 24 نمبر آیت اور 24 نمبر صورت اور 22 نمبر آیت نازل ہوا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ مدد جاری کر دی۔ مصطح ان کے رشتہ دار تھے، جب اس نے اس سے پہلے جب الزام عائشہ رضی اللہ پر جو الزام لگایا تھے منافقوں نے، ان کے ساتھ وہ تھوڑا گل ملا تھا، اس وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے جو امداد کرتے وہ امداد کو بند کیا تھا، تو اللہ پاک کو قرآن اتارنا پڑا۔ 24/22 قرآن میں دیکھیں، سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 22 کی تفصیل دیکھیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو کنوے کر دی۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو تھوڑی غلطی پر ان سے مدد کم کرتے ہیں، نفرت کرنے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پوری دنیا کی تمام انسانوں سے محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں داخل ہوگا اور قرآن ہماری سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ہماری سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے جب تک تمام دنیا کے تمام انسانوں کی محبت دل میں رکھیں گے۔ ان تو خیر امت کا مطلب یہ للناس میں انتفاع ہے، یہ تمام انسانوں کی انتفاع جب تک محبت داخل نہ ہوگا وہ کبھی بھی محبت کے بغیر وہ یہ کتب میں نہیں آتا ہے، یہ خیر امم میں نہیں آ سکتا۔ خیر امم میں آئے تو حزب اللہ بنتا ہے، حزب اللہ بنے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تم یہاں پر انتم علماء فرماتے ہیں، نہیں فرمایا، کنتم فرمایا، تو پھر خیر ان کو خیر امت اخرجت للناس اللہ انتفاع کے لیے، انتفاع سب سے بڑی جو ہے محبت ہے۔ ساری یہ ناس میں تمام دنیا کے انسان آتے ہیں، تمام دنیا کے انسانوں کی محبت دیے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تمام دنیا کے انسانوں کی محبت لیے بغیر آپ حزب اللہ نہیں بن سکتے، آپ حزب اللہ بنے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے پورے ملکوں میں، اکثر ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، ہمارے دنیا کے جو مسلمان ممالک کے وہاں پر قرآن کی طرف تدریس جاری ہے، انقلاب کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ حزب اللہ کی جماعت نہیں بنی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی محبت ہمارے دل میں راسخ نہیں ہو چکی ہے۔ اب دیکھو تو پھر ابوبکر نے پہلے سے زیادہ مدد جاری کر دیا ہے مصطح رضی اللہ کو، اور قسم کو توڑ دیا، قسم کا کفارہ ادا کیا، جس پر اللہ کی فضل ہو اس کے حاصل پڑھتے جاتے ہیں، پھر اسے معاف کرنے کے موقع ملتے جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے اندر رحمت پالتے ہیں، وسیع دل سے معاف کرتے ہیں، کسی کی رویت سے اپنے رویہ کو برابر نہیں کرنا چاہے۔ احد جو تھے، احد کی جو جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شکایت کا کلمہ نکل آئی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے اور خون بہہ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شکایت کا کلمہ نکل آئی تھا کہ فرشتہ نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ فرشتہ نازل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کے حق میں فوراً دعا دی ہدایت کے لیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ، یا اللہ ان کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ اس طرح کی دعا فرمائی، اس طرح کا دعا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا دعا فرمایا۔ اگر آپ کی نظر کنٹرول نہیں، آپ کی دل کی نظر کنٹرول نہیں، تو سمجھو آپ کی اندرون تباہ ہے، آپ تباہ ہے۔ دل کی نظر آپ کے حسد کے بنا پر منفی ایکٹیویٹی کی جگہ پر لگتی ہے، اور نفرت کی گندہ غلیظ ترین
گندگی کی گارڈن پر لگتی ہے تو سمجھیے آپ کی زندگی تباہ ہے۔ پھر آپ بے حیا ہے۔ مومن جو ہے اس کی تعریف ایک یہ ہے کہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن دھوکے باز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دھوکہ بائی ڈیزائن سوچ سمجھ کر دیا جا سکتا ہے، منصوبے کے تحت، تدبیر کے تحت دیا جا سکتا ہے۔ تیرے تجربے کا دائرہ وسیع ہوگا تو تیرے تعلیم تجھے علم میں داخل کرے گا۔ نفس کی ایک خواہش انسانی برین کو غلام بنا دیتا ہے۔ یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ جو ہے یہ دماغ کو جو ہے انسانی برین جو ہے یہ انسان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ یہ خواہش جو ہے یہ برین کو غلام بنا دیتا ہے، ذہنی غلام بنا دیتا ہے انسان کو۔ آپ نے غلامی سے آزاد ہونا ہے، حریت کی سمندر میں، حریت کی میدان میں آنا ہے، تو آپ نے خواہشات سے پاک ہونا ہے، خواہش نفس سے پاک ہونا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو جو ہے اپنے کاموں سے بڑا نہیں کرو گے تو کام چھوٹے نہیں نظر آئیں گے، آپ زندگی کے سارے پرابلم آپ کو بڑے نظر آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اپنے کام سے بڑا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ چیز کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ایک تاریخ میں بیان کرتا ہوں، جس کی وجہ 1857 کو ہم سے ہمارا علم چھین لیا گیا ہے، ریسرچ کا علم۔ اب انگریزوں نے سب کچھ دیا ہے، پاکستان کو سب کچھ دیا ہے، سڑکیں دیا ہے، نہریں دیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں دیا ہے، مگر نہیں دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے؟ علم نہیں دیا ہے۔ ریسرچ کی کوئی روٹی اعلیٰ پائے گی بین الاقوامی لیول پر یہاں پر نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ جبکہ ہمارے نصاب کو بھی ایسا بنایا کہ ہم ریسرچ اور سوچنے پر اور سوال کرنے پر مطلب ایک قسم کیا ہے، ہمارے اندر سے ایک لاوا اٹھے وہ نہیں اٹھتا، ہم سوال ہی نہیں کرتے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو یہ گستاخ کا نام لگ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ میرے اوپر خود اس طرح میں پورے علاقے میں یہ افواہ پھیلی کہ یہ علماء کی تکریم و عزت نہیں کر کے سوالات پوچھتا ہے، ایسے الزام لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغوں سے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اس کو چھین لیا گیا ہے۔ 1857 سے پہلے تو ہم حکمران تھے۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریز نے جو پلاسی کی جنگ تھی، آپ تاریخ پڑھیں، یوٹیوب سرچ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس جنگ کے بعد ہے، جو پلاسی جنگ کے بعد انگریز نے اپنا نظام مسلط کیا ہمارے اوپر، اپنا نظام کو مسلط کیا۔ ہم انگریز کے نظام کے غلام ہیں اس وقت، غلام ہیں۔ غلامی کے وقت تو اللہ رب العزت کو بھی غیرت آئے کہ کوئی شرعی حکم نے نازل نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے کوئی شرعی حکم مکہ میں نہیں آیا، کیونکہ غلام کی کیا عبادت ہے؟ جب آزاد ریاست اور نظام کے خلاف کیا اور اپنے ایک قانون اور اپنے ایک ریاست کا بنیاد رکھا تو پھر اوپر سے آزاد ہو گئے، تو پھر اوپر سے عبادات اور نماز کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، ہر قسم کے جو ہمارے اوپر فرائض ہے، احکام ہے، یہ اتارے اللہ نے۔ اس وقت تو ہم انگریز کے غلام ہیں، انگریز کی حکمرانی میں کے نیچے جکڑے ہوئے ہیں۔ جب تک قرآن کا نظام اور قرآن کا سسٹم دنیا میں زندہ نہیں ہوتا تو پھول کر کے کھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ قول ہے، دائیوں کا یہ قول ہے کہ جائیدادیں بنانا جائز نہیں ہے، زیادہ جائیدادیں بنانا، جبکہ تم غلام ہو۔ اور جو انگریز نے جو ہمیں جو اپنا نظام مسلط کیا ہے، مسلط کیا اور مسلط کرنے کے بعد نہیں رکے اور لکھا کہ تم قرآن کو بطور عبادت اور ثواب کے پڑھیں، اور قانون میں یہ لکھا کہ آپ قرآن کو صرف عبادت اور ثواب کے لیے پڑھیں، بطور عبادت اور ثواب کے پڑھیں، یہ بھی لکھا، مگر قرآن کو بطور نظام کے نہیں چلائیں گے۔ قرآن کو جو ہے بطور نظام کے نہیں چلائیں گے، یہی مسلط کر دیا ہے۔ لیکن پلاسی کے بعد انگریزوں نے ہمارے اوپر سلطان عبدالحمید نے 1945 میں ترکی کو دستخط کر کے انگریز کے قانون پر دستخط کیا
اور ان کے اوپر حوالہ کر دیا، ترک ذلیل کر دیا. اور میر جعفر اور میر صادق نے 1857 کو برصغیر میں انگریزوں کی غلامی پر 100 سال کے لیے دستخط کر دیا تھا. ان دو غداروں نے 100 سال کے لیے دستخط کر دیا تھا. مگر ایک المیہ یہ ہے 100 سال کب کے گزر گئے، ہم ویسے کے ویسے غلام ہیں. جب میر جعفر اور میر صادق نے کر دی تھے 100 سال کے لیے غلامی، تو ہمارے 100 سال کب کے گزر گئے ہیں اور ہم ویسے کے ویسے ذہنی غلام ہیں. یہ درد ہے اگر ہمارے اندر یوں آئے. اور ترکی 2023 میں غلامی سے آزاد ہونے کے بعد لائے عمل کی تیاری کر رہا ہے. یہ 2023 کے بعد ہے، ان کے 100 سال پورے ہوتے ہیں. ان کے جو عبدالحمید نے 1945 میں لکھ دی تھی، ان غلامی کے جو 100 سال پورے ہوتے ہیں تو وہ تیاری کر رہا ہے. آزاد ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے اور عالم اسلام کے لیے پیغام دے رہا ہے. یہ جو ڈرامہ ارطغرل کے نام پر ہے اسلامی تاریخ کو دہرا رہا ہے اور بہت سے منصوبے بنا رہا ہے اور کام کر رہا ہے. پرتگال کام کر رہا ہے. اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے یہ ملا حضرات جمہوریت میں جکڑے ہیں، تمام ملا ہے ہمارے اکثر واحد اور اعلیٰ پائے کہ 10% ہوں گے، 90% ہمارے ملا حضرات جو ہے یہ جمہوریت میں جکڑے ہیں. ترکی کے 40 ممالک مل کر ایک ملک تھا. پہلے جو تھا ترک جو تھی وہ 40 ممالک مل کر ایک ملک تھا. عیسائیوں نے، انگریزوں نے ان کو توڑ کر 40 ریاستیں الگ الگ بنا دیا ہے. یہ جو ملکوں کی یہ جو سرحدیں لگا کر تمام دنیا میں جو ریاستیں تقسیم کی گئی ہے، یہ تو یہ علامہ اقبال کی شعر ہے. مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ مسلمان کے لیے تھا یہ دنیا. یہود نے کیا کر دیا ہے؟ تفرقوں میں بانٹ دیا ہے اور ملکوں میں بانٹ دیا ہے، ریاستوں میں بانٹ دیا ہے. ہم عبادات کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. ہم صرف عبادات کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. دین کو مذہب سے الگ کرنے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹایا تھا کہ قرآن کا نظام ہو. ہم عبادت کو دین سمجھتے ہیں جبکہ عبادت دین نہیں ہے. دین کے اندر کے اجزاء ہے، جز ہے، ایک جز ہے عبادت. اسی دین کو مذہب سے الگ کرنے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کٹایا تھا. انگریز کو سید قطب الدین کی فلسفہ سے خوف تھا، اس لیے اس کو پھانسی دیا ہے انگریز نے. سید قطب کی آپ فلسفے کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیونکہ وہ دین پر لکھ چکے تھے. دین کیا ہے اس پر لکھ چکے تھے. دین نظام کا نام ہے، قرآنی کا نام ہے، سیاست کا نام ہے. دین وہ ہے جس کو آپ کے ذہن میں سیاست نام رکھا ہے اور تم سیاست سے نفرت کرنے لگتے ہیں. دین تو سیاست کا نام ہے اور ہمارے ذہنوں نے سیاست سے نفرت کرنے لگے ہیں. جب حدیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے جو نبوت تھا وہ نبی سے نبی تک منتقل ہوتا تھا اور نبی سیاست کرتے تھے، انبیاء سیاست کرتے تھے. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء میں سیاست کا سلسلہ چل رہا ہے. ہمیشہ اپنے آغاز کو یاد رکھے اور شکر کی نفل پڑھے. ہمارے آغاز کیسا تھا؟ پوری دنیا کو تہذیب سکھایا، سائنس سکھایا، مسلمان سائنسدانوں نے سکھایا ہے، مسلمانوں نے تعمیر سکھایا، مسلمانوں نے رہنا سہنا سکھایا. ورنہ انسانیت گندگی کے گڈر میں تھی. آدمی کی پہچان اس کی دشمن سے ہوتی ہے. 18/68 قرآن کی میں حوالہ دیتا ہوں. میں اشارہ ہے علم حاصل کرنے کی طرف اور تجربہ حاصل کرنے کی طرف کہ جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ صبر کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی جس کے پاس صبر اور طلب نہیں ہوتا، صبر اور طلب نہیں ہوتا، اس کو کبھی علم حاصل نہیں ہوگا. طلب بھی ہو اور صبر بھی ہو، ورنہ آپ کو کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوگا. ہم قرآن کو پڑھنا سکھاتے ہیں، سمجھنا کسی کو نہیں سکھاتے. پہلے امریکہ مسلمانوں کی کشتیوں کے کرانے پر جزیہ یعنی ٹیکس دیتا تھا 5 درہم. آج ہم اس سے مدد مانگنے جاتے ہیں.
جاتے ہیں۔ ہم جب تک قرآن کو اسلم خویلہ رضی اللہ کی نگاہ سے نہ پڑھیں گے تو قرآن ہمیں ڈپریشن میں ڈالے گا۔ وہ کون تھے جو سپر پاور ملک کے بادشاہ کے آفس کے کارپٹ پر نیزے کے نوک سے سوراخ کرتے جاتے تھے؟ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے اور قرآن کا نظام زندہ تھا تو ان کو خوف نہیں آتا تھا اور بے خوف تھے۔ جب مائنڈ بنتی ہے تو پرافٹ خود آتا ہے، منافع خود آتا ہے۔ آپ کے دماغ بن جائے تو خود بخود منافع آتا ہے، پاؤں کے نیچے آتے، میرے پاؤں کے نیچے آتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تزکیہ نفس کے لیے کوئی خانقاہ نہیں کھولا تھا۔ صحابہ کرام دنیا میں پھیلے یہ سارے خانقاہ ہیں اس لیے ہے کہ کوئی حسین رضی اللہ کی شان میں نہ نکل جائے۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے، تزکیے کے نظام ہے، یہ تقریباً جو ایک قسم کا اکثریت 90% جو جعلی بن چکی ہے، یہ حسین رضی اللہ کی شان میں نہ نکل جائے انسان، کوئی بھی مسلمان حسین رضی اللہ کی شان میں نہ نکل جائے، اس لیے یہ خانقاہ ہے جو ہے یہ قائم ہے۔ جو نظام کے خلاف سر اٹھائے، نظام کے خلاف سر اٹھائے، اصل دین تو وہی ہے، دین کا محنت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، مشکلات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میرے ہاتھ میں سورج چاند لا کر رکھے، میں نہیں مانتا جب تک پوری دنیا میں خدا کا قانون کی حکمرانی قائم نہ ہو جائے۔ دیکھیں عزم دیکھیں نبی کا، اور نبی کے ہم امتی ہیں تو ہم کہاں تک کھڑے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں دین کو؟ جب تک نظام قائم نہ ہو اس میں رکنا نہیں ہے۔ روایتی زکات، نماز، حج اور روزے تو ابو جہل بھی کرتے تھے اور یہود عیسائی بھی پڑھتے تھے اس وقت کے اپنے روایت کے مطابق۔ اصل قانون خدا کا، ورنہ حسین کی سنت زندہ کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے۔ یہ مشکل ہے، اس لیے ہم تزکیہ پر اکتفا کر بیٹھے، یہ مشکل ہے۔ دماغ کو ساری چیزوں سے دل بھر دیتا ہے جن سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم زندگی کے مقابلے میں موت کے زیادہ قریب تھے، موت کے بعد عمل کا دین جان بھگتنا ہے، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ دین کے لیے کام کریں۔ قرآن انسانی روح کو ننگا کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کی کون سا رویہ ہے تو قرآن پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کو دکھائے گا کہ تم سبق حاصل کرو نا۔ ابو سفیان کو اس کی بیٹی نے کہا آئندہ آپ میرے باپ سے کسی نبی کی بیوی سے دین کے خلاف سفارش کے لیے نہ کہنا۔ دیکھا نظام ہے، نظام کے خلاف سفارش کے لیے نہ کہنا کسی نبی کی بیوی، حالانکہ بیٹی ہے بیان کی۔ یہی ہے دین کی محنت، یہی ہے۔ جب دین کی محنت ہو جائے تو محنت کرنے والوں کے ساتھ، اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کی بیٹی بھی محنت کرنے والوں کے ساتھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے کھڑی ہوتی، کھڑی ہوتی۔ جیسے چھوٹے بچے بھی دیکھو ابو جہل کو کرتے ہیں، چھوٹے بچے بھی موز اور مال کرتے ہیں، وہ جذبہ بنتا ہے۔ 9 سال کے بچوں میں بھی جذبہ بنتا ہے، جان دینے کے لیے فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اس لیے ہم مایوس ہیں، اور مایوس ہوتے ہی انسان شیطان بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے اس کی سوچ پر شیطان اٹیک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گمان اور ڈپریشن کا بڑا تعلق ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، پھر وہ دنیا کی چیزیں دیکھنے لگتا ہے، وہ دعا قبول ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، خدا نے میری مرضی پوری کر دی۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ خدا نے اپنی مرضی پوری کر دی۔ جس کی اللہ سے لگاؤ آ جاتا ہے وہ نظام میں آ جاتا ہے اور نظام میں مدغم ہو جاتا ہے اور کام کرنے لگتا ہے، تو اس کی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی پوری کر دی۔ جس کو میرے بارے میں زیادہ علم ہے یہ یقین ہو جاتا ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نیکسٹ ریسرچ کی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، لوگ لمبی ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو میں اس لیے شارٹ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ والسلام۔